ٹھیک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ کچھ تھریٹ کا میسج کچھ ریکویسٹ کا میسج آپ کو نہیں آگے کنوے کر جی گو ہیڈ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر صاحب مبارک علی شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم شروع کریں سر آج کے آفس۔ بہت بہت شکریہ سر، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے درخواست کروں گا روٹری کلب آف لاہور شاہین کے پریزیڈنٹ ہیں محمد یوسف صاحب کہ وہ اپنی رپورٹ پیش کریں۔ جی جی یوسف صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب ساتھیوں کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مبارک علی شاہد صاحب، ہماری خواہش تو یہ تھی کہ کہیں گرمی اگر ہوتی تو کہیں ٹھنڈی سی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ آپ کو کھانا کھلاتے اور آپ کو ویلکم کرتے، لیکن چلیں یہ اب وقت کے ساتھ جو صورتحال ہے اسی حساب سے آپ آج اس طرح ملاقات کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ اسی عرصے میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ہم آپ کو اسی انداز میں جو ہمارے دل میں ہے اسی انداز میں آپ کو ویلکم کر سکیں۔ انشاءاللہ آئے گا سر، انشاءاللہ آئے گا جی۔ تو بہرحال بات یہ ہے جی کہ ناملی جو ہماری توجہ رہی ہے وہ زیادہ تر اسکول کی طرف رہی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں اور خاص طور پہ شمالی علاقہ میں جو اسکول ہیں ان میں شکل یہ ہے کہ لوگ ہم تو اسکول جو گورنمنٹ کے ہیں اس میں تو لوگ بچے پڑھتے ہیں جو بہت ہی بیچارے غریب ہوتے ہیں، تو ان سے ہم جو ہے زیادہ غریب لوگوں کو یا بہتر لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس کا ایک اسکول سے آغاز کیا تھا، وہ ہے گورنمنٹ گرلز ہائی
हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स, अपना ये जगह है अपना शेखपुरा में। तो वहाँ हमने देखा कि भाई लड़कियों के पास जर्सियाँ नहीं थी, तो पहले वो जर्सियाँ प्रोवाइड की, ट्रीटमेंट लगा दिया गया। उसके बाद हम दूसरा एक स्कूल जो है गंज मुगलपुरा में है, वहाँ तक आए तो वहाँ भी यही शक्ल थी कि देखा कि बच्चे जो हैं सर्दी में ना तो उनके पास प्रॉपर गर्म कपड़े हैं, ना ही उनके पास शूज़ हैं। पहले हिस्से में तो हमने उनको शूज़ प्रोवाइड किए, दूसरे हिस्से में शूज़ प्रोवाइड किए। उसके बाद देखा कि शूज़ के अलावा भी उनके पास गर्म कपड़े ही नहीं हैं। तो ये सिलसिला हमने वहाँ शुरू किया हुआ है, और ये पहले हिस्से में तो हमने कोई 50 बच्चों को ये दिया था, फिर दूसरे हिस्से में कुछ 100 बच्चों को जो है ये हमने किया, और उनके ही जरिए से हमें यानी ऐसे ख़ानदानों तक से रसाई हुई जो कि मिसाल के बहुत ही गरीब थे। और हम ये समझते हैं कि अदरवाइज शायद किसी के रसाई जो है बड़ी आसान नहीं होती, पूरी तरह पता नहीं लग सकता कि कौन आदमी कितना जो है वो गरीब है या नहीं है, लेकिन वहाँ जो है ये शक्ल है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये हमने एक यानी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स थे, तो उनमें ये शुरू किया है, अपना वजीफा देना शुरू किया है। तो इन 2 बच्चों को यानी आउटस्टैंडिंग बच्चे थे लेकिन गरीब हैं, यतीम हैं, तो उनको ये वजीफा दे रहे हैं 4000 रुपया पर मंथ 2 बच्चों को। बहरहाल शर्त ये रखी हुई है कि आप अपने ग्रेड को बेहतर और इसी अंदाज में रखेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि यानी हमारे एक मेंबर जो है एक बहुत छोटे से बच्चे को दे रहे हैं, गालबन शूज़ हैं वो दे रहे हैं। और ऐसे ही ये अपना हमारे मुअज़्ज़म साहब हैं, उनका बेटा भी साथ आया हुआ है। ये बात अलबत्ता ज़रूर है कि मुअज़्ज़म साहब जो हैं वो पूरी फैमिली के साथ इस मामले में शामिल हो जाते होते हैं। इसके अलावा जो है हमारा ये काम हमने को 2 दफ़ा किया। उसके बाद वहीं जो है उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो पानी जो है ठंडा नहीं है, पीने के लिए नहीं है। एक्चुअली ये हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें कुछ ऐसे ही हालात हैं, तो उनके लिए फिर एक कूलर, फिर उसके साथ कूलर के साथ उसका एक वाटर टैंक, उसका सारा जो है अरेंजमेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया ताकि बच्चों को जो है ना ठंडा पानी मिल सके। पिछले दिनों हमने कुछ क्या यानी कुछ राशन का इंतज़ाम किया, वो भी बांटा गया। और एक इसके अलावा हमने एक मिल के फंक्शन था। फंक्शन क्या यानी एक स्पीकर मीटिंग थी। एक मिस लुबना ने जो उन्होंने ये बताया था कि आदमी अपनी विल के साथ कैंसर को किस तरह दे सकता है, तो उसमें कैंसर को किस तरह दे सकता है। तो कैंसर को जो है उन्होंने जब बताया उस विल के साथ, तो वो उसमें भी हमने यानी उसको होस्ट किया था। उसके बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग जिसमें कि आप यानी अपना हमारे असिस्टेंट गवर्नर ट्रेनिंग, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रेनिंग और सेक्रेटरी इलेक्ट ट्रेनिंग और डिस्ट्रिक्ट टीम इलेक्ट ट्रेनिंग का जो सेमिनार था उसको होस्ट किया, जो कि 2 दिन पे मुहित था। और खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से वो काम चल गया। तो बात ये है कि ये जो कुछ भी हम करते रहे हैं अपने ही मसाइल से करते रहे हैं। हालांकि हमने यानी सेंटर को भी जो है यानी डिस्ट्रिक्ट को भी या RI को जो भी है आज तक मेरा ख्याल है कोई 59,000 हम दे चुके हैं। इवन इस साल भी तो $395 हमने दिए हैं। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि अगर यानी बहुत ज़्यादा दूर तक लोगों को हमें पहुंचना है तो RI जो है उसका भी काम यह है कि हमें इस काम को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करे। अदरवाइज तो ये है कि अपने वसाइल से हम जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, लेकिन अमली तो आप लोग यानी RI का फर्ज भी बनता है या अपना गवर्नर साहब आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे साथ हाथ ज्वाइन करें और यानी इस काम को प्रमोट करने में ज़्यादा लोगों को प्रमोट करने में करें। हमने पिछले दिनों आपको कुछ रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आई डोंट नो कि उसका क्या होता है या क्या नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली ये पक्की बात है कि
अगर आप हमें रहते हैं तो यकीनन हम बहुत बेहतर और ज़्यादा लोगों को जो है ना बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर टीना, आप भी कुछ कहना चाह रही थी? जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जी जी, अनम्यूट हो गया माइक, तो अगर आवाज आ रही जी तो मैं हो गया बोलती हूँ। जी। जी, क्या आ रही है तो इसमें मैं ये बताना चाह रही थी कि जो लास्ट हमारे मेरे ख्याल फरवरी में हुए थे NIDs, उसमें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इन्होंने कहा था कि आप लोग आएं, और मुझे इनवाइट किया था 3 times। सो रोटरी क्लब ऑफ शाहीन से मैं गई थी। ये 92 चैनल जो है, 92 न्यूज, 2 वहां पे, बल्कि मैं एक दफा गई तो उन्हें एक दफा वहीं पे मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए भी बुला लिया, और साथ वो था जवाद था सिंगर, और एक वो थे पोलियो सर्वाइवर्स। पहला वाला जो मेरा इंटरव्यू था वाज जस्ट विद 1 पोलियो सर्वाइवर, और जो इंटरव्यू ले रही थी खातून, और दूसरा वाला जो था उसमें जवाद भी था जो सिंगिंग का बंदा है, एम्बेसडर है, और उसके साथ देयर वाज दिस लेडी ऑन अ व्हील चेयर, जो उन खवातीन ने मिलकर एक वो होम बनाया हुआ है पोलियो बच्चों के लिए। वहां से वो उनको पढ़ने भी भेजते हैं, जो फिरोजपुर रोड का इदारा है वहां पे, और उनको सपोर्ट करते हैं। तो वहां पे पोलियो के मुतालिक उससे रिलेटेड सारी अवेयरनेस के लिए इंटरव्यू था और बातें थी। और फिर एक और चैनल ने भी आई सपोज उसी को देख के फिर मुझे इनवाइट किया था। सो विद इन 1 week वी हैड आई वाज पार्टिसिपेटिंग in on social media relating to polio and its awareness and how Rotary is helping in it. ये मैं बताना चाह रही थी। इसके अलावा इंडिविजुअली सब लोग आजकल ये कोरोना की वजह से सब राशन दे रहे हैं, और वो मेरे बेटे ने भी वहां से भेजा था कि अम्मा आप रोटरी की तरफ से दे दें, तो हमने अबाउट 40 बैग्स वहां से अल-फतह से लेकर, बट दिस इज द अल-फतह जो डिफेंस में, नॉट द वन इन गुलबर्ग, वो तो सील हो गया था क्योंकि लोगों को, उनके बंदों को कोरोना हो गया था। सो ये डिफेंस वाले से हमने राशन मंगवा के, और चूंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एवरीबडी कांट गेट टुगेदर आजकल, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए हम खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसकी मैंने एक तस्वीर भेजी थी यूसुफ साहब को भी। थैंक यू जी, यही मैं भी ऐड करना चाह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर टीना जी, आपका थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाहौर का 5वां सीनियर क्लब है रोटरी क्लब ऑफ लाहौर साउथ, उसकी तरफ से नदीम भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं साथ साथ कुछ छोटी छोटी ये जो कमेंट्स करता जाऊं आपको। ये डॉक्टर ये जो शाहीन का हुआ है, और उसके बाद बाकी ऐसे 2-3 मिनट के लिए, फिर बाकी हम लास्ट पे कर लेंगे जी। चलें, जैसे आप मुनासिब समझें, कोई बातें याद भी रहेंगे। और सबसे पहले तो ये है कि मैं जनाब ताज़ीम अहमद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज हमें ये एक सहूलत फराहम की कि एक ही वो छत के नीचे वो इतने बड़े सिस्टम को जो है ना इन्होंने हमारे लिए ऑपरेशनल किया, और हम बड़े एक कंफर्टेबल तरीके से हम एक दूसरे के साथ मुखातिब हैं। और मतलब एक हमें एक नया रास्ता मिला है कि अगर रास्ते कोई और बंद भी हो जाएं तो और भी बहुत सारे रोशनियां रास्ते हैं जिन पे आप चल सकते हैं, और ये उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता है कि हम मुखातब हैं एक दूसरे के साथ। ये जो रोटरी क्लब लाहौर शाहीन है, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्लब है, एक बड़ा रिस्पेक्टेबल क्लब है, और ये एक तरह का रोटरी की नर्सरी भी है। इसमें से बहुत सारे गवर्नर्स भी आए, बहुत सारे अजीम रोटेरियन भी आए, बहुत सारे क्लब भी बने। मतलब जितने क्लब शायद इसका हिस्सा बने हैं, किसी और नसीब वाले क्लब को इतनी बारी आई होगी कि इस क्लब में से बहुत सारे जो है ना एक क्लब नए भी बने, और बड़े अहम क्लब भी जो है ना बने ना जी। तो इसमें जो प्रेसिडेंट साहब ने अपने प्रोजेक्ट की बात की, जब हम इनके मेंबर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर टीना हैं, उसके बाद हमारे साथ तारक मुस्तफा बेग साहब हैं, और अभी एक बहुत बड़ा नाम था वो शायद हमारे साथ हैं या नहीं है, अंदलीब संधू हैं, और डिस्ट्रिक्ट की एक नुमाइंदगी के लिए वो अपने आप को उन्होंने मैदान में उतारा। लाइन में है निधि मदर अंदलीब संधू? नहीं इस वक्त नहीं। मेरे पास मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास आज वो स्क्रीन बड़ी ना महदूद है, अदरवाइज वो मैं जब कंप्यूटर पे बात करता हूँ तो 25 लोग एक टाइम पे आ रहे होते हैं। मैं जरा थोड़ा सा घर से बाहर था, कहीं स्टक हो गया, तो मैंने सिर्फ मोबाइल पे ही हूँ ना। ठीक है, नहीं इस वक्त नहीं है सर। अच्छा, फिर हमारे साथ मुअज्जम हमारा एक बड़ा प्यारा दोस्त रोटेरियन मुअज्जम फरीद है,
जाहिद असलम साहब यहाँ पे हैं, अनसर आलम साहब ये हैं, मतलब ये एक बड़े बड़े नाम है रोटरी के, और जो हमारे साथ रोटरी क्लब लाहौर शाहीन के मेंबर हैं। और फिर ये हमारे डीजी ताजीम साहब को भी एजाज हासिल है कि इसी क्लब से ही वो आगे जाके गए, और मतलब ये एक बड़ा नाम है हमारे लिए, एक बड़ा काबिल एहतराम नाम है। और अभी जो बात की हमारे साथ यूसुफ साहब ने, मोहम्मद यूसुफ साहब ने, कि हमारी क्लब में पहले तो ये है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, स्कूल है और एक बड़ा स्कूल है, और इस स्कूल में जितनी भी इसके बारे में इनकी तारीफ की जाए, ये जो सिंहपुरा का स्कूल है, और उसमें इन्होंने बच्चों को स्कूल दिए, बैग दिए, गर्म कपड़े दिए, और मैं देख रहा था डॉक्टर टीना भी थे, और जाहिद असलम साहब थे, तारक मुस्बा बेग साहब, और ये सारे लोग वहाँ पे थे। और डॉक्टर ने कहा कि हम इसको सादा मीडिया पे भी हम NID के लिए सिलसिले में करते रहे हैं, जो क्लब की एक बड़ी अच्छी प्रमोशन थी। मेरा ये था सिलसिला कि आपके जो ग्रांट्स के है, वो ग्रांट्स के आपको बिल्कुल मिलेंगे। जब डिस्ट्रिक्ट के पास जाएंगे तो आपने तो चूंकि दिया हुआ भी है, और जिन क्लब्स ने नहीं दिया हुआ वो भी मायूस ना हो, हम इंशाल्लाह उनके लिए भी सब कुछ करेंगे। और हम अभी जो हमारा DSC में एक डिसीजन हुआ था कि उसमें ये था कि जो हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स मौजूद हैं या हमारे पास डिसास्टर ग्रांट मौजूद है, वो आने वाले 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, और उसका हिस्सा है ताजीम साहब हैं और हमारे DGN हैं, बाकी DRFC, DGSC और बाकी लोग सारे शामिल हैं, और इंशाल्लाह आप तक ये सारा जो अमदाद पहुंचेगी और आपके जरिए बाकी लोगों तक पहुंचेगी, उसके बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की एक रिक्वेस्ट होती है कि आप अपने मेंबरशिप को स्ट्रॉन्ग करें, और जो आपसे लोग चले गए उनको वापस लेके आए, नए मेंबर इंडक्ट करें, और उसमें ये है कि फीमेल रोटरियंस को आप जरूर इंडक्ट करें। एक मैसेज होता है गवर्नर का जो रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से आया होता है, वो आगे पहुंचाना होता है। फिर आपके पास इंटरेक्ट क्लब है, रोटरेक्ट क्लब है, इनकी वजह से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। आप फाउंडेशन के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिस तरीके से $400 डॉक्टर टीना ने दिए, और फाउंडेशन भी आपको में बड़े फराक दिली से आपको वापस भी कर देती है। डिस्ट्रिक्ट इवेंट का आपने जिक्र किया, उसके लिए बिल्कुल हम मशकूर हैं आपके, और आपने एक डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी मदद की कि जिसमें आप पेट्स में, AGTS में, DTTS में आए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले डिस्ट्रिक्ट के जो इवेंट होंगे आप उसमें भी शामिल होंगे। आप हमारे लिए एक बड़ा क्लब हैं, और हम उसी तरीके से आप लोगों की इज्जत, एहतराम और रिगार्ड भी करते हैं, और साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि जो रोटरी के प्रोग्राम्स हैं उनमें बढ़ चढ़ लें। तो ओवर टू नदीम अज़हर फॉर अनदर क्लब। थैंक यू सर, थैंक यू। बात यह है कि इस वक्त मुझे याद आ रहे हैं, हमें याद आ रहे हैं इस वक्त, खासकर मुझे याद आ रहे हैं इस क्लब के जो चार्टर प्रेसिडेंट थे PDG सुहेल अहमद साहब, उन्होंने ये क्लब फॉर्म किया था, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं गवर्नर का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव था इस क्लब के लिए, तो जब इसको फॉर्म किया था। अच्छा, अब मैं दरख्वास्त करूंगा, लाहौर का 5वां ओल्डेस्ट क्लब है रोटरी क्लब लाहौर साउथ, और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नूरुज़्ज़मा रफीक साहब से कि वो उसकी रिपोर्ट पेश करें, और एजाज साहब से दरख्वास्त है कि वो जरा वो शेयर कर लें इनके साथ ताकि वो स्लाइड्स दिखा सकें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सर स्लाइड्स को जरा शेयर करना चाहूँगा, एजाज साहब जरा अलाउ कर दें। डॉक्टर साहब आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज। है ही खूबसूरत सर। सर थैंक यू सर। आपका हुस्न नजर है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी रात को तैयार होके और बड़ा टिच टाच होके बैठना और जो सर आज सर इससे पहले भी एक मीटिंग थी, वो मेरा एक लेक्चर था, तो वहां पे क्योंकि उस लेक्चर के लिए वो तैयार हुआ था तो फौरी बात फिर इधर आया। तो वैसे भी क्योंकि आपका खास तौर पे आज हमने ऑफिशियल विजिट पे बुलाया हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा मुकम्मल तौर पे तैयार होके जाना चाहिए। ठीक है जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ताजीम साहब का कि जिन्होंने ये मौका दिया कि हम ये ऑफिशियल विजिट जो है वर्चुअल वे से कर सकें।
کیونکہ یہ بہت عرصے سے پینڈنگ تھا اور ہم بار بار آپ سے سلسلہ یہی چل رہا تھا کہ کب تاریخ کا ہم لوگ کریں، اور انفارچونیٹلی درمیان میں کووڈ کا ایشو آ گیا اور اس وجہ سے پھر اس کے بعد یہ زوم کا سلسلہ اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارا کلب جیسے ابھی بتا رہے تھے اپنا ندیم اظہر صاحب کہ بہت پرانا کلب ہے ہمارا، اور سنس 1980s آئی وڈ سے 84 85 اس وقت سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کلب جو ہے یہ لاہور کے 5واں پرانا سب سے پرانا کلب ہے، اور اس کلب نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کیے اپنے ٹائم میں۔ کلب میں کبھی اونچ نیچ آ جاتی ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ ٹیمز کبھی ایکٹیو کبھی ان ایکٹیو، لیکن یہ کلب جو ہے ہمیشہ ہی ایکٹیو رہا، کبھی بھی یہ جو ہے اپنا اس کو یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلب جو ہے وہ منظر سے غائب ہو گیا ہو۔ تو ساؤتھ کی سر اوور آل جو ممبرشپ ہے اس وقت ہمارے پاس 15 لوگ ہیں، اور اس وقت پراسپیکٹیو ممبرز 5 اور ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ 20 جو ہے آلموسٹ جون تک جو ہے 20 ممبرز ہم ہو جائیں گے۔ اچھا، ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اسپانسرڈ روٹریکٹ کلب ہے جو کہ اگین بڑا پرانا کلب ہے، اور طالب رضوی صاحب جب پی ڈی جی تھے تو اس وقت انہوں نے اس کو چارٹر کیا تھا، تو آپ دیکھ لیجئے کیونکہ ان طالب رضوی ایئرز آئی واز پاس ڈی آر آر ایٹ دیٹ ٹائم، تو اس سال وہ کلب چارٹر ہوا تھا اور اس وقت سے یہ کلب چل رہا ہے۔ اس کے بعد سر ہمارے پاس 3 پال ہیرس فیلوز ہیں اس وقت، ندیم اظہر صاحب کی مسز، اور اس کے بعد ہم 3 لوگ ہیں جو کہ پال ہیرس فیلوز ہیں اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ممبرز جو ہے دے آر لوکنگ انٹو اٹ۔ خاص طور پہ ہمارے پاس جو اس وقت ایک ممبر ہیں کرنل حماد ہاشمی، وہ پریزیڈنٹ الیکٹ بھی ہیں، تو ہی از سو مچ انٹرسٹڈ کہ میں بھی انشاءاللہ جلدی پال ہیرس فیلو بن جاؤں گا۔ انسٹیڈ آف سسٹیننگ ہی وڈ گو فار بیکمنگ پال ہیرس فیلو۔ سر ہمارے پروجیکٹس جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہم پروجیکٹس کرتے ہیں اپنا ڈفرینٹ جو 6 ایونیوز ہیں سروسز کے، ہم ان سب پہ ہی ایمفیسائز کرتے ہیں۔ ہم کمیونٹی میں جا کے کام کرتے ہیں۔ اف یو ریمبر سر، میرا خیال ہے میں آئی ایم ریئلی فارچونیٹ کہ جب آپ ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ تھے تو سب سے زیادہ آپ نے ہمارے کلب کے ساتھ جو ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کے اور پولیو کے کیمپس جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ نے کیے، اور اس کے بعد بھی اس سال ہمارا یہ جو روٹین ورک ہے جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں تو اس میں اوور آل ہمارے اگر میجر پروجیکٹس اس سال میں دیکھے جائیں تو کوئی 11 بنتے ہیں، اور اس میں 32 ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی ہر ایکٹیویٹی کو ہم علیحدہ پروجیکٹ نہیں کہتے، ہم انہی پروجیکٹس کی آگے ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ 32 ایکٹیویٹیز ہیں، اور ممبر جو اس سے بینیفٹ لوگوں نے لیا that was around more than 4,000 people around جنہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ اگر بڑے بڑے پروجیکٹس کو ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے سر کاشانہ آرفنیج، یہ ٹاؤن شپ میں جو ہے یہاں پہ موجود ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے عید کا دن جو ہے جا کے ان کے ساتھ گزارا، جس میں ہمارے کلب سے جو ہے 7 لوگ جو ہے انہوں نے جا کے وہاں پہ بچوں کو عید گفٹس بھی دیے، بچوں کے ساتھ ٹائم بھی گزارا۔ اس کے بعد ہمارا پروگرام تھا کہ ہم ان کے ساتھ ایک کولیبریٹیو کام کرتے جائیں گے پورا سال ہی، لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایشو آ گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے الاؤ کرنا بند کر دیا کہ فی الحال جو ہے آپ وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز نہ کریں، کیونکہ وہاں کی جو سپرنٹینڈنٹ تھی ان کے درمیان میں اور کسی منسٹر کے درمیان میں ایک پرابلم آ گیا جس کو کافی زیادہ میڈیا نے اچھالا، جس کے بعد وہ اس وقت پرابلم آ گئی۔ سر اس وقت بھی ہم نے اس سال میں بھی 14 عدد جو ہے مختلف پولیو پلس پرائمری ہیلتھ کیئر اور سائیکولوجیکل اسکریننگ کیمپس، جیسا کہ آپ نے ہمارے دیکھا ہے کہ جب ہم کیمپس کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، یعنی اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، اس میں فزیو تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں الٹرا سونوگرافی بھی ہوتی ہے، تو ہم پوری کی پوری ٹیم لے کے جاتے ہیں ہر جگہ پہ۔ اور اس طریقے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمپ یہ لیٹسٹ ہمارا جو تھا دیٹ واز ان پتو کی لاسٹ ایئر،
جو کہ اپنا نومبر دسمبر میں ہم لوگوں نے کیا. وہاں پہ ہم لوگ لے کے گئے اور ود ان 1 ڈے وہاں پہ 341 لوگوں کو ہم نے مختلف قسم کی کیا کہتے ہیں اپنا پرابلم ڈائگنوز کی اور ساتھ ساتھ ان کو ہم نے میڈیسنز فری آف کاسٹ دی. تو یہ ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ وہاں پہ ہم لوگوں نے جا کے کیا. اسی طریقے سے اور بھی ہمارے جو کیا نام ہے مختلف ایریاز میں جا کے ہم مختلف کیمپس اور ایسی چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کرتے رہتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے سر کاشانہ میں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہاں پہ ہم نے ڈینٹل اینڈ میڈیکل ایگزامینیشن کیمپ لگایا. تو یہ دوسری چیز تھی جو کہ ہم نے کاشانہ والوں کے ساتھ کی. اویئرنیس سیمینار ڈرگ پریونشن کا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے روٹری میں آج سے اگر 7-8 سال پہلے چلے جائیں تو ڈرگس کے اوپر کمیٹی کے ممبرس تو موجود ہوتے تھے لیکن انہوں نے کبھی ڈرگس کے بارے میں بات نہیں کی ہوگی اس طریقے سے. لیکن مجھے یاد یہ ساری چیز اگر دیکھنا شروع کریں پی ڈی جی شمسی صاحب شہزاد صاحب اور اسی طریقے سے باقی تمام لوگ ان لوگوں نے اور ڈاکٹر منصور نے ان لوگوں نے ہمیں اس چیز میں بہت زیادہ پروپیگیٹ کرنے میں ہیلپ کی کیونکہ یہ جو ہے ہماری میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے تھے پھر ہمارے پروگرامز بھی اٹینڈ کرتے تھے. اور اب یہ سچویشن ہے کہ ہمارے تقریباً لاہور کے میں اگر بات کروں عشرت شمیم کی بات کروں شیخ پرویز جہاں پہ موجود ہیں ان کی بات کروں شائستہ خاور کی بات کروں اور الماس زارا یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اس طریقے سے یہ خود بخود ہماری ٹیم روٹری میں سے بنتی گئی اور اب یہ ہے کہ ہمیں آلموسٹ ہر وقت کوئی کہیں نہ کہیں ہماری اویئرنیس ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے حوالے سے چل رہی ہوتی ہیں کالجز میں اسکولز میں. اسی طریقے سے آج کل ہم جو کر رہے ہیں وہ واٹس ایپ گروپ بنا کے اس کے اوپر ہم لے کے جا رہے ہیں اور آگے ہمارا جو ایک آج ہی ہم اس کو فائنلائز کیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے یہ جو ہے اپنا آن لائن ہم کمپٹیشن کروانے لگے ہیں پینٹنگ کمپٹیشن جو کہ جس کی لاسٹ ڈیٹ 10 تاریخ تک ہوگی اور اس میں 3 کیٹیگریز کر دی 10 سال تک کے بچے 10 سال سے 20 سال اور 20 سال سے پھر 30 سال تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی پینٹنگز بنا کے ہمیں جو ہے وہ اپنا آن لائن بھیج دیں اسکین کر کے. اس کے بعد ہم ایک کمیٹی جو ہے اس میں سے دیکھ لیں گے کہ وچ ور دا بیسٹ. تو ان کو ہم کیش پرائزز بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیں گے. اسی طریقے سے ہمارا جو بلڈ کیمپس کا کام ہے وہ ہمارا ایک ریگولر کام ہے جس میں ہم لوگ جو ٹیم کی صورت میں اور ساتھ ساتھ جہاں پہ ان کو فیسیلیٹیشنز کی ضرورت پڑتی ہے کوئی چیز کم ہو رہی ہے مثلاً HIV ہیپیٹائٹس B اور C کی اسکریننگ کے لیے کٹس کے حوالے سے وہ بھی ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. بک لانچنگ جو ہے آپ کو یاد ہوگا آپ آئے تھے PCSIR میں دیٹ واز اے فینٹاسٹک شو جس میں 3 کتابیں ہمارے ملک اورنگزیب صاحب نے جو ہے وہ اپنا 3 لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اور وہاں پہ ان کی بک لانچنگ جو ہے سیرمنی کی گئی تھی اور دس واز اٹینڈیڈ بائی مور دین 100 پیپل اوور دیئر جنہوں نے آ کے اسے اٹینڈ کیا تھا. اسی طریقے سے پارشل پیمنٹ آف دی ڈوری جہیز کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سارا کچھ ان کو لے کے دے دیا لیکن پھر بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا 2 بچیوں کو ان کی شادی میں. اس کے بعد 200 درخت ہم نے اس سال پچھلے سال بھی 500 ٹریز جو ہے یہاں پہ لگائے گئے تھے ایک سوسائٹی میں اور اس سال بھی 200 ٹریز جو ہے وہ ہم نے ان کو لے کے دیے کہ وہ مختلف جگہوں پہ لگائیں. یہ 71 نیڈی فیملیز کو سر ہم نے راشن دیا تھا جب یہ کل میں اس کو ٹائپ کر رہا لیکن آج 2 لوگ اور بھی شامل ہو گئے تو 73 نیڈی فیملیز ہیں جن کے لیے ہم نے راشن کا ارینجمنٹ کیا. ہمارا سب طریقے کا ڈفرینٹ ہے. وی ڈونٹ گو کہ جی وہاں پہ جو ہے لوگوں کو اکٹھا کر لیں یا اس طریقے سے. ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ویڈو فلاں نیڈی پرسن اس کے پاس بالکل بھی کھانے پینے کا کوئی بھی ارینجمنٹ نہیں ہو رہا اور یہ چیزیں جو ہے ہمیں کمیونٹی کے لوگ بتاتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ ان کو ڈائریکٹ ان کے گھروں تک جو ہے یہ چیز جا کے پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے ہاں جی اسی طریقے سے سر ڈسیمینیشن آف COVID-19 اویئرنیس وہ ہم نے شروع کر دی اور اس کے اوپر جو ہے نا مختلف میسیجز بنا کے جو ہے وہ دیے گئے. چلڈرن جو تھیلیسیمیا سے سفر کر رہے ہیں پچھلے دنوں تھیلیسیمیا ڈے تھا اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل DG تعظیم صاحب وہ بھی وہاں پہ تشریف لائے اور روٹری کی طرف سے وہاں پہ جو ہے راشن بھی تقسیم کیے گئے جو کہ انہیں اپنا پرٹیکولرلی ایک انٹرنیشنل گرانٹ ملی ہوئی تھی اس کے تھرو ہم نے وہاں پہ کیا تھا.
یہ بک لانچنگ کی سر تصویریں ہیں جو کہ آپ کو یاد ہوگا جو آپ نے اٹینڈ کی تھی. اس کے بعد یہ میں نے میڈیکل کیمپ کی بات کی, اور یہ جو لاسٹ ایونٹ ہے جس میں ڈسٹریبیوشن آف گفٹس اینڈ ریشن کی بات کر رہے ہیں, یہ وہاں پہ ان بچوں کے لیے ہم نے وہاں ارینج کیا تھا اپنا پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی لاہور آفس میں, اور وچ واز اٹینڈڈ بائی ماشاء اللہ. ہم نے کوشش کی تھی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے زیادہ لوگوں کو نہ انوائٹ کریں, اور ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں نے ہمیں بعد میں یہ کہا کہ آپ نے تصویریں بناتے ہوئے یہ منہ سے جو ہے اپنا اتارا ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی جب تصویریں بن رہی تھیں تو اس وقت ہم نے ریکویسٹ کی تھی ذرا اس کو نیچے کر لیں ماسک کو جو لوگ پہن رہے ہیں, تاکہ تصویر جو ہے وہ ذرا پراپر طریقے سے آ رہے. ادروائز وہاں پہ پوری ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا, کووڈ کے باقی بھی جو پروٹوکولز ہیں اس کا بھی خیال رکھا, اور بڑے اچھے طریقے سے یہ پروگرام کروایا. میں ایکنالج کرنا چاہوں گا اپنے کلب کے چند ایک ممبرس کو. ان میں پریزیڈنٹ عمیر بھی ہیں, ان میں ملک اورنگزیب ہیں, ان میں ڈاکٹر سیدہ آسمہ بخاری ہیں, ان میں آف کورس ویٹرن روٹیرین جو ہے ندیم مظہر صاحب بھی ہیں, کرنل حماد بھی ہیں, اور ایک ہمارے بہت زیادہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہر چیز میں, وہ ہے انعام پاشا صاحب جو روٹری رائل سے ہیں. اور اس میں یہاں پہ روٹری رائل کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کا جب ابھی کلب بنایا جا رہا تھا تو آئی واز یور ریپرزینٹیٹیو اوور دیئر, اور اس کلب کو بنانے میں جو ہے آئی ٹک مائی پارٹ ایز ویل. تو وی آر ریئلی گریٹفل ٹو یو سر. یہ گلاس دکھانے کا مقصد یہ ہے, عام طور پہ لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ جی خالی ہے آدھا, لیکن میں جب بھی بات کرتا ہوں کہ وی آلویز سی دا ہاف گلاس فل, بٹ اس کو ریڈ دینے کا بھی مقصد کچھ ہے کہ وی فیل ٹو بی, ہم اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جو آدھا خالی رہ گیا ہے اس کو ہم نے فل کرنا ہے, جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے. سر تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ نور الزمان صاحب. گورنر صاحب آپ کچھ اوکے بھائی, اٹس گریٹ آنر ٹو بی the chief guest of fifth club, fifth largest club and fifth oldest club, اور جس میں جب کا میں روٹری میں آیا ہوں آپ کی اس میں انوالومنٹ, اور جو ڈسٹرکٹ کے ایونٹس ہیں, روٹری انٹرنیشنل کے ایونٹس ہیں, یا جو آپ عام ہمارے روٹیرین کے معاملات ہیں ان میں آپ کی دلچسپی, اور پاکستان میں کوئی شاید ہی ایسا روٹیرین ایسا نہ ہو جو آپ کو ایز روٹیرین کے ساتھ ساتھ لاہور ساؤتھ کے حوالے سے نہ جانتا ہوا. تو یہ یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس کو 1-2 سال میں وہ کلب جو ایک ڈسٹرکٹ کا بہت بڑا کلب تھا اور کسی وجہ سے تھوڑا سا کمزور ہو گیا تھا, اب اتنا ہی مضبوط ہو کے یہ سامنے آیا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ڈاکٹر نور صاحب کو اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ جب آپ نے ان کا انتخاب کیا اور آپ کے کلب میں یہ آئے, اور اس کلب نے اپنے پنجے گاڑنے شروع ہو گئے, اور کلب ڈسٹرکٹ کا کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب کی وہاں پہ شمولیت نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب بھی بہرحال جو آپ کی سروسز ہیں اور اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بھی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بھی ایک روٹری کو روٹریکٹ کے پلیٹ فارم سے وہ آگے آئے, اور ابھی وہ ایک ڈسٹرکٹ کا ایک بہت بڑی لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ وہ ڈسٹرکٹ کے معاملات میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں. پریزیڈنٹ عمیر نے بھی اس سلسلے میں بڑا کام کیا, اور یہ جو آپ نے پروجیکٹ بنوائے اور جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتائے, میں پچھلے 2 سال سے تو بہت کلوزلی اگر کسی کلب کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو ان میں ایک جو روٹری کلب لاہور ساؤتھ بھی ہے. اور ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب وہ بھی دن یاد ہے کہ جب ہم نے بچوں کے اسکول میں جا کے ڈرگ ابیوز پہ آپ کے لیکچر تھے, ان کی پینٹنگ تھیں اور ان کے وہ سارے سلسلے تھے نا, جس میں ہم نے, آپ کو یاد ہے سمنا آباد میں, یا سمنا آباد نہیں, یہ اچرے والی سائڈ پہ ہم گئے, ہم نے بچوں کو ٹرافی بھی دی, بچوں کی ہم نے کمپٹیشن بھی, تقریریں بھی, اور وہاں پہ ایک بڑا اسٹرانگ میسیج دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے ہیلتھ کیمپ کا ذکر کیا ہے, مجھے یاد ہے کہ لاہور میں 3 جو بڑے ہم نے کیے تھے, جس کلب پروجیکٹ کیے تھے آپ نے ہیلتھ کیمپ کے, جس میں ہمارے علاقے کے جو MNA MPA بھی وہاں پہ تھے, اور وہ آپ تو پیچھے ہٹ گئے, وہ ابھی تک میرے ساتھ رابطے میں ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اور بھی کیمپ کروایا جائے. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ایک جو بڑا حوالہ ہے آپ اس سے بات کریں, ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس میں کریں گے, یہ کام کریں گے.
آپ کا ڈینٹل میڈیکل کیمپ اور اس کے بعد یہ راشن کی تقسیم, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جو ممبرز آپ کے 15 تھے, 15 سے وہ 5 اور کا ایڈیشن ہو رہا ہے, اور اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ایک جو عالم فاضل آدمی ہے ملک اورنگزیب, وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے. یہ ہم نے وہ لائبریری کے لیے بھی, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو PCSIR ہے لائبریری کے لیے بھی وہاں پہ بکس بھی دیں, اور یہ جو لاسٹ میں آپ کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا جس میں 4 بک لانچ ہوئی تھی جو ہے نا, وہ بھی بہرحال آپ وٹنس سے آپ نے ذکر کیا. کرنل حماد کا نام دیا, وہ بھی ایک بڑا اچھا اضافہ ہے آپ لوگوں کے لیے. تو یہ سلسلہ یہ انشاءاللہ اس کو چلاتے رہیں, اور مجھے امید ہے کہ جتنا اگر وہ پرانا 5واں کلب ہے تو میرا خیال ہے کہ ٹاپ نمبر پہ یہ انشاءاللہ آ جائے گا. اور یہ ہمارے ساتھ ساتھ آج میں ایک چھوٹی سکرین میں ہوں, میں بہت سارے لوگوں کو اکنالج نہیں کر رہا, تو میرا ذہن تھا کہ میں ذرا ان کو بھی دیکھتا. یہ الماس زہرا ہیں ہمارے ساتھ, اور الماس کو کوئی بھی یہ پروگرام نہیں چھوڑتی جو ہمارے ساتھ زوم پہ ہیں, اور ہم یہ ان کو بہت ایک راستہ بھی آسان بھی مل گیا کہ گھر بیٹھے ہوئے یہ بہت سارے چہروں کو بھی اور بہت سارے لوگوں کو سنتے بھی ہیں, اور جو خاص کر جو ہمارے انٹرنیشنل پروگرام ہوتے ہیں آپ بھی ان کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتی ہیں. اور 5 دن جو پیچھے رائلا کے رہے بھارت آپ ہی ساتھ تھی, اس سے آپ کی وابستگی روٹری کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اور ابھی سلسلہ چلے گا. چودھری ندیم صاحب ہیں سمنا بالا کلب کے پریزیڈنٹ. ابھی میں اکنالج کرنا تھا, ہمارے ساتھ پاس ڈسٹرکٹ گورنر میر عارف صاحب تھے, مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ چھوڑ گئے ہیں اس کو ہمارے اچھا ہیں. میں ویلکم کرتا ہوں جی. ایک پروٹوکول وائز ہمارے پاس ڈسٹرکٹ گورنر شمشی صاحب تھے, وہ بھی لگا کہ وہ شاید اسکرین سے غائب ہو گئے ہیں, اور دوسرا مجھے ایک ٹائم پہ لگے ہیں کہ جیسے وہ میر صاحب لیفٹ کر گئے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں شمشی صاحب بھی آ گئے. اوکے ٹھیک ہے. نرگس ناصر پریزیڈنٹ روٹری کلب اسلام آباد, اور ان کے ہسبینڈ جو ناصر قریشی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کا پیار محبت عزت احترام کا یہ ساتھ جاری رہے. اور روٹری میں ہمارے بڑا اضافہ ہے. میں آپ لوگوں کو بھی اکنالج کرتا ہوں اور ویلکم بھی کرتا ہوں. جٹ جو ہماری ساری یہ جو روٹری کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پردہ اسکرین پہ لانے والا شعر, ویلکم ندیم ساری صدیق. اور یہ ہم ہمیشہ جو بھی یہاں پہ سلسلہ چلتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم پیچھے یہی دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ صدیق صاحب کا ہی کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. ویلکم جی. اور ہاں, شائستہ خابر نے کل بھی ہمیں جوائن کیا, آج بھی شائستہ موجود ہیں, چارٹر پریزیڈنٹ روٹری کلب لاہور گریس کی ہیں. ویلکم شائستہ. فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ملتان سے. ویلکم فاروق بھائی, یہ بھی ہمارے لیے ایک اضافہ ہے. اور عزیز احمد ہیں, عزیز احمد شیخ روٹری کلب ملتان سے. عزیز آپ ویلکم ٹو لاہور اینڈ ویلکم ٹو ڈسٹرکٹ 3272, ان کے جو آفیشیل وزٹ ہے. تھینک یو ویری مچ جی. طیبہ گل بھی ہیں. طیبہ گل کی بھی باری آ جاتی ہے. طیبہ تو ایسی ہے کہ وہ تو بہرحال بڑی دور احمد صاحب ہیں پریزیڈنٹ, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں نے کہا یہ اسکرین چھوٹی ہے, ذرا مجھے نا تھوڑا سا ذرا 1-2 منٹ کا ٹائم دینا, ذرا وہ بڑی اسکرین نہیں ہے. تو ہاں, اعزاز ہے. اعزاز ہمارے ساتھ ہوسٹ بھی ہیں, معاملات کو دیکھتے بھی ہیں. اور اعزاز بھی ایک بڑا جو ہے نا ایک مضبوط ایک بڑا اسٹرانگ پلر ہے تعظیم صاحب کے لیے, جو یہ جو روٹری کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہ ایک بڑا بھرپور ساتھ دیتا ہے. اور یہ 24 گھنٹے ایک بہت اچھا روٹیرین سامنے ہمارے آیا ہے, بڑا ڈیڈیکیٹڈ روٹیرین. طیبہ گل کا تو کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی. اگر ندیم نہ کہتے تو شاید میں نہ کرواتا, کیونکہ طیبہ کا تعارف سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہے. سو ویلکم طیبہ. اور آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ پڑھنے کے لیے آپ آ گئی ہیں, اور بڑا اچھا. ٹھیک ہے, ویلکم جی. طیبہ گل بھی. اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے قاضی فدا محی الدین میمن نے 3271 سے. ویلکم قاضی صاحب. آپ بھی یہ ڈسٹرکٹ کے ساتھ وابستگی ہے. آپ صاحب یہ بھی ان قریب ہونے والا ہے کہ ڈسٹرکٹ 3271 سے یہ 72 میں آ سکتے ہیں, جتنی کہ یہ ہمارے ساتھ ان کا پیار رغبت ہے محبت ہے. تو ویلکم قاضی صاحب. پریزیڈنٹ ثنا اظہر ہیں ہمارے ساتھ روٹری کلب لاہور سے, اور یہ بھی مسلسل ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے روٹری کے پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آتی ہیں. اور ایک بڑی اسکالر بن کے یہ سامنے آئی, پرسوں ان کا لیکچر سنا
اور لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہت اچھے طریقے سے تیار کیا ہے، اور یہ ایک بہرحال یہ ایک موٹیویشن ہے ان کے لیے، ایک کاز لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، اور ایک مطلب یہ ایک انٹرنیشنل طور پہ ایک چیز کو لے کے سامنے آئی ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اس پرپز کے لیے اور بہت اپنے بچے کے ساتھ اور جن بچوں کے لیے آپ کام کر رہی ہیں ان میں بھی آپ کو ترقی کامیابی ملے۔ ڈاکٹر ٹینا ہیں، ڈاکٹر ٹینا کا میں نے پہلے بھی کہا، تو ڈاکٹر ٹینا بھی آج کل ہمارے ساتھ زیادہ ان کی جو ہے نا محبت ہوگی۔ سر 5 کلبز اور ہیں، کائنڈلی ذرا یہ ویٹ کر لیجئے، 5 کلبز اور ہیں ان کے لیے پلیز۔ اچھا جی چلیں جی آگے بڑھیں، چلیں جی آپ کافی ٹائم لیں گے پلیز۔ بہت شکریہ گورنر صاحب۔ اب باری ہے جی روٹری کلب آف لاہور شمع کی، اور ان کے پریزیڈنٹ احمد حسن صاحب یہاں پہ ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے کلب کی بارے میں بتائیں۔ جی السلام علیکم آپ کو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں مبارک احمد صاحب ڈی جی P2 کو ویلکم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تزیم احمد صاحب ڈی جی الیکٹ کو بھی۔ اور یہ زوم نے ایک تو تھوڑی سی خرابی کی ہے کرونا نے کہ ہم فزیکلی ایک دوسرے کو مل کر نہیں یہ بات کر سکتے، لیکن اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوا ہمیں کہ مجھے یہاں پہ اور بڑے سینئرز مہمانوں اور اپنے محترموں سے ملاقات کا شرف ملا ہے، اور وہ میری بات سن لیں گے، جس میں شہید شمشی صاحب بھی ہیں، میں ان کو تہ دل سے ویلکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر تینا ہیں، طیبہ گل صاحبہ ہیں، اور ڈاکٹر نومی ہیں، اور معاذ بیگم بھی ہیں، اور شیخ پرویز صاحب بھی، اور میں ان سب کو تہ دل سے ویلکم کرتا ہوں۔ اور میرے روٹری کلب آف شمع کے جو پروجیکٹ دو جو کنٹینیوسلی پچھلے لانگ ٹائم سے چل رہے ہیں، اس میں ایک واٹر فلٹریشن ہے جو 2015 میں ہم نے شیرا کوٹ بند روڈ پہ لگایا تھا، اور اس کو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی مینٹیننس بھی، اس کی فلٹریشن بھی، اور اس کی فلٹریشن دیٹ ٹائم ڈاکٹر مسرات صاحب نے کی تھی، اور یہ الحمدللہ اس کو ہم نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، اور یہ چاہتا ہوں۔ سیکنڈلی ہماری تھیلسیمیا سوسائٹی آف پاکستان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ گنگا رام ہاسپٹل جو تھیلسیمیا کی وارڈ ہے، اس منتھلی بیس پہ ہم اس کو رن کرنے میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، جس میں بلڈ ڈونیشن کے لیے موٹیویشن ہے لوگوں کی، اور بلڈ کی میکسیمم جو وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پہ سرجیکل اکوپمنٹس لائک سرنجز، برنولا وغیرہ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور اس میں جو بڑی چیز ہوئی تھی لاسٹ ایئر، ڈسٹرکٹ گرانٹ جو ہمیں اس کلب کو ملی تھی وہ اسی بیس پہ ملی تھی، اس پہ ہم نے ان کے لیے بے شمار اکوپمنٹ، سرجیکل اکوپمنٹ جو تھے وہ ہم نے پرووائڈ کیے تھے، لائک بیگز ہیں، سنجز ہیں، بنولا بٹر فلائی ہیں، اور اسپیشلی جو افیکٹڈ چیز ہیں اس کے لیے ان کے لیے گفٹ وغیرہ جب دیے تھے، وہ جو آنکھوں میں اس وقت چمک تھی وہ ایک دیکھنے والی تھی، جس کو میں کبھی بھی میں نہیں بلا سکتا۔ میرے ساتھ اعجاز صاحب بھی تھے، خالد صاحب بھی تھے۔ یہ ہمارے دو پروجیکٹ ہیں جو جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں ہماری بڑی رہنمائی تزیم صاحب بھی کرتے ہیں، جو آنے والے سال میں ڈی جی بھی ہیں ہمارے، اور موبائل صاحب بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل کیمپس جو روٹین میں ہم لگواتے ہیں فری ڈیزرونگ پرسنس کے لیے، اس میں جو علاقے جو چوز کیے ہوئے تھے میں نے 2 سے 3 تھے، ایک قصور کے گاؤں ہیں، اور ایک اکاڑا اور سائی وال کے درمیان میں گاؤں ہے 3-4، وہاں پہ ہم یہ لگاتے تھے کیمپ، اور لگ بھگ ایک ڈے کیمپ میں آلموسٹ 300 to 400 جو ہم دیکھتے تو یہ ویکینڈ پہ ہم لگاتے تھے، اور یہ کورونا آنے سے پہلے تک ہم 10 سے 12 ہم یہ کیمپ لگا چکے ہیں۔ کووڈ-19 کا آ جائے تو اس میں ہمیں بڑا کہ یہ اس کو ہم کیسے پریپیئر کریں اور کیسے یہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی چلیں، اور یہ اس کے لیے تزیم صاحب کو میں مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اپنے پاس بلایا،
اور ہمیں گائیڈ بھی کیا، اور اس پہ ہم نے جو کلب دوسرے کلب کے ساتھ گریٹر شین کے ساتھ کولیبریشن کر کے ہم نے راشن ڈیزرونگ فیملیز کے لیے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا پلان کیا. اس میں جی صاحب، آپ مبارک صاحب، آپ نے بھی آ کے ہمارے شرف بخشا تھا اور آپ نے ہمیں حوصلہ افزائی کی تھی. تقریباً 700 سے زیادہ فیملیز کو ہم نے یہ راشن تقسیم کیا تھا تو الحمدللہ. اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، اویئرنیس واک فار گرین پاکستان، یہ بھی ہم نے کروائی ہیں. اور تصویریں میں نے بھیجی تھی، میرا خیال ہے نہیں ایڈجسٹ ہو سکی، ورنہ یہ دیکھتے آپ. اور اویئرنیس پولیو کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی. اور ایک میرا ٹرپ تھا کشمیر کا، جس وہاں پہ بھی میں نے بچوں کے اسکولوں میں بھی جا کے، اور میری جو ٹیم تھی، جو میرے دوست وہ 2 کے روٹیرین اس میں کم تھے، ہم گئے تھے. وہاں پہ ایک باقاعدہ ہم نے اپر نیلم اور اس سے آگے پھر شاردا میں جا کے ایک واک کر کے لوگوں کو اویئرنیس دی پولیو کے حوالے سے. اور تزیم صاحب نے جو میرے بچوں کے وہ بکس اور پولیو کے حوالے سے تھی، وہ جو مجھے دی تھی، وہ میں نے اسکولوں میں ڈسٹریبیوٹ کی. اور اس طرح سے یہ چیزیں آن گوئنگ چلتی رہی. اس کے ساتھ ساتھ جو 2-3 چیزیں مسلینس اور میں اس میں کرتا رہا ہوں کہ میں چونکہ خود پاکستان روئنگ ٹیم کشتی رانی جو ہے اس کا میں فیڈریشن کا ممبر ہوں، اور اس وقت میں پنجاب روئنگ ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری ہوں. تو ہم نے اسکولوں میں اسپورٹس کے تھرو بھی روٹری کی انٹروڈکشن بھی ہوئی، اور ہم نے روٹری کے پلیٹ فارم پہ یہ چیز کی جس کو مار بلڈر نے اسپانسر بھی کیا ہمیں، اور بھی بہت سے دوستوں نے، جس میں ہم نے پہلا جو ایونٹ کروایا تھا روئنگ کا، روٹری روئنگ ایونٹ مشین پہ، وہ مزنگ پہ آپ دیکھا ادبستان اسکول ہے لڑکیوں کا، وہاں پہ کروایا. اس کے بعد ہم نے سٹی اسکول جوہر ٹاؤن میں یہی ایونٹ کروائے. اور یہ اس طرح سے یہ سلسلے ہمارے چلتے رہے. ساتھ ساتھ گرین پاکستان کے حوالے سے جو پرائم منسٹر صاحب کی تھی، اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے سال 500 پودے ہم نے یہ لگائے، اور اس کی اویئرنیس کے لیے چیزیں کی. کووڈ-19 کے حوالے سے سینیٹائزر محمود خان صاحب نے کیے تھے، جو ہم نے لوگوں میں تصویر موت ماسک تھے جو ہم نے روڈ پہ کھڑے ہو کے تقسیم کیے لوگوں کو. اور اس کے علاوہ انڈیویجول جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں، ڈیزرونگ پرسنز ہیں، ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں. یہ ہماری ساری چیزیں تھیں. اور ہمارا جو سب سے جو اس میں عام جو نیا ایشو جو پلان بھی تھا، ایک تو ہم نے نیشنل گیمز میں تزیم صاحب کے بہت ہی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور ان سے ہم نے گائیڈ لائن لے کے نیشنل گیمز جو ہماری تھی اس میں ہم نے روٹری کی اویئرنیس بھی دی، اور روٹری کے پلیٹ فارم پہ ہم نے پرائز ڈسٹریبیوشن بھی کروائی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ ہے وہ انشاءاللہ ڈی صاحب آپ کو بھی الحمدللہ یہ جلدی سے یہ وبا سے جان چھوٹ جائے ہمارے ملک کی، تو آپ کو بھی وہ جو پلان تزیم صاحب نے ہمیں دیا تھا اور وہ فائنل ہے، اس میں ہم آپ کو بھی بلائیں گے. راول ڈیم پہ جو ایک روٹری کا ایک بڑا اچھا ایونٹ ہوگا. میرا خیال ہے کہ ابھی تک ایسا واٹر پہ روٹری کا ایونٹ نہیں ہوا ہوگا جو وہاں پہ میرے سارے مہمانوں کے ساتھ میں کروں گا. اور اس کے یہ چیزیں جو ہماری کما والے کما کلب کے ساتھ چل رہی ہیں، تو اس پہ بس سب آپ لوگوں سے مجھے مزید بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ احمد حسن صاحب. اب جس طرح کے میرے باقی چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں نورالزمان رفیق صاحب، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب میرے سے یہ پروگرام بھی اس کو آگے لے کے بڑھیں، اور نورالزمان رفیق صاحب اب آپ کے ہوسٹ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ سر. میں ڈسٹرکٹ گورنر صاحب جو ہے کوئی کمنٹس دینا چاہیں کلب کے بارے میں؟ جی احمد گو سر پلیز. سر میں سوری، میں ڈی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، میں چونکہ یہ بڑا جیو بھی بڑی میرے لیے اہم تھی، کل میں بڑا ریڈی ہو کے بیٹھا تھا. آج میں فیملی
मसरूफियत में लाहौर से बाहर हूँ फैसलाबाद, वहाँ मैंने फैमिली से टाइम लेके निकाला। अगर आप इजाज़त दें तो मैं मीटिंग को मैं मिलता है, एजाज साहब बैठे हैं। जी डीजी साहब आप अपने कमेंट्स दे दें ताकि फिर उसके बाद ये जरा जानना चाहते हैं। एक बात तो ये है कि ये जो हमारे साथी हैं अहमद साहब, ये रोइंग के हैं और मैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में रोइंग का रहा। एक तो मुझे ये बड़ी खुशी है कि आप ये है कि मैं कम कम इनसे मशवरा कर सकता हूँ रोइंग के हवाले से ना। इन्होंने कहा है कि रावल डैम में हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो रावल डैम में जब ये रोटरी के प्रोग्राम होंगे तो इंशाल्लाह हम भी उसमें शामिल होंगे। अभी भाई ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मुझे पता है कि यहाँ शेराकोट में लगा हुआ है और बड़ा कामयाबी के साथ लोगों जो इलाके के लोग हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। थैलेसीमिया की बात की, गंगाराम के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी मैंने देखे हुए हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं इनके। और बाकी भी इंशाल्लाह ये जो सारी इन्होंने एक्टिविटीज़ बताई हैं ये मेरे नॉलेज में हैं और ये मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत थोड़े टाइम में इन्होंने एक बड़ा नाम कमाया और लाहौर शमा के प्रेसिडेंट। थैंक यू वेरी मच अहमद हसन, आप चूँकि फैमिली के साथ एंगेज हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, फिर हम बाकी मामलात में आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लब की जानिब और वो क्लब है लाहौर समनाबाद। मैं प्रेसिडेंट नईम साहब हमारे साथ हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लाहौर समनाबाद की रिपोर्ट पेश करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डीजी मुबारक साहब और तमाम सीनियर रोटेरियंस अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। मेरा ताल्लुक जी एक्चुअली मेरे जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं नदीम साहब, वो इत्तेकाफ में हैं और मैं इनकमिंग प्रेसिडेंट हूँ इस क्लब से। तो मैं आज अपने जो क्लब की 2014 में हमारा ये क्लब बना, इसके जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ जो हमने अभी तक किए। जैसे कि गंगाराम का जिक्र हुआ, उसमें जो थैलेसीमिया सेंटर था उसकी रेनोवेशन में हमने शमा क्लब के साथ मिलकर ये उसको जॉइंट वेंचर था उसको किया। फिर उसके बाद हम इचरे में एक है हमारा कम्बोक कम्युनिटी हॉल, उसमें हम मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहते हैं। ये कम्युनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें शादी के फंक्शन गरीब गुरबा के लिए वहाँ पे होते हैं। हमारी रोटरी की मीटिंग्स भी वहाँ काफ़ी हुई हैं, तो उसको भी हम सुपरवाइज कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने हमारे एक रोटेरियन है चौधरी अनवर हॉस्पिटल शराकोट, वहाँ पे हम मुख्तलिफ जो कैंप्स करते हैं, आई कैंप्स हमने 3-4 दफ़ा किया वहाँ पे। तो ये हमारे क्लब के और इसमें काफ़ी सारी दफ़ा हमें जो है ना जॉइंट वेंचर रहा है हमारा शमा क्लब के साथ। तो अब हम वहाँ पे एक रोटरी क्लब शेराकोट जो में है उसको भी रन कर रहे हैं, हमारा क्लब कर रहा है। और उसमें एक ख़ास बात यह है कि हमने उसके जो बच्चे हैं ना, डोर ऑफ अवेयरनेस के साथ भी हमने उसमें हेल्प दी। और उसमें ख़ास बात यह है कि हमने वहाँ पे जो बच्चे हैं वो उसके करीब एक बहुत बड़ी आबादी है दरिया के साथ, झुग्गियों वाले हैं वहाँ पे, उनके बच्चों के लिए जो कभी स्कूल नहीं गए थे। इस वक्त हमारे पास 54 सेंटर्स है वहाँ पे, और उन बच्चों को हम जो है ना उन्होंने जाके उनको एजुकेट किया, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और उन बच्चों को लेके आए। 54 बच्चे इस वक्त हमारे उस में चल रहे हैं। तो उसके अलावा हमने जो डीजी तालीम साहब के साथ मिलकर पिछले दिनों राशन का प्रोग्राम किया, उसमें 700 बैग इन्होंने तकसीम किया, उसमें 100 बैग्स का कंट्रीब्यूशन हमारी थी, हमारे क्लब की। और हमने मिलकर जो है सबके साथ उसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया। और स्पेशली हमने जो हमारे स्कूल है रोटरी स्कूल, उसके तमाम पेरेंट्स को बुलाया, और मतलब वो इंतहाई गरीब तबके से वो ताल्लुक रखते हैं वो बच्चे, उनके बच्चों को बुला के, उनके पेरेंट्स को बुला के, उन तमाम फैमिलीज को उनको राशन दिया। और अभी हम जो कर रहे हैं स्पेशली इचरा समनाबाद की जो ज़्यादा रश वाले एरियाज हैं, उसमें हमने देखा कि मसाजिद में लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। हमने कैंपेन शुरू की है, फ्री मास्क दे रहे हैं, मसाजिद में पाबंदी लगा रहे हैं, इमाम साहब को कहते हैं कि मास्क के बगैर नमाज पढ़ने नहीं आना, और वो फ्री मास्क उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने कल से शुरू किया है, हमने शेराकोट की मस्जिद में कल से रेगुलर हम वहाँ पे वो मास्क रखे हैं, हमारा बंदा वहाँ पे जो है वो मास्क दे रहा है, ताकि लोगों को अवेयरनेस दें कि मास्क के बगैर आप मस्जिद में आ रहे हैं तो मास्क लें, और फ्री वहाँ पे मास्क दे रहे हैं। इस तरह हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट जो है इत्तेफाक पे है,
تو اس لیے میں نے سمجھا کہ میں آپ کو جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کے متعلق بتا دوں. بہت مہربانی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ نعیم صاحب. اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ندیم صاحب ہیں ان کا اعتکاف قبول کرے اور وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. آپ نے جن پروجیکٹس کا ذکر کیا یہ میرے بھی نالج میں ہیں, آلریڈی ہیں یہ. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ شمع کے ساتھ مل کے آپ کر رہے ہیں, روٹری کلب لاہور شمع کے ساتھ ہے. پھر آپ کے پاس خاص کر یہ جو لوگوں نے آپ ڈور آف اویئرنیس کے ساتھ مل کے آپ جوکی اسکول میں بچوں کی خدمت کر رہے ہیں, بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں, یہ ایک بہرحال بڑا ایک کارنامہ ہے کہ, اور یہ بھی نالج میں ہے. پھر آپ نے 100 بیگ کا ذکر کیا کہ آپ نے کلب کی طرف سے ان فیملیز کو دیے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہاں پہ سمن آباد ہاکی کلب میں ساری یہ جو اسٹیڈیم ہے سمن آباد کا, اس میں بھی آپ کے کچھ پروگرامز کرکٹ کے اور باقی ہاکی وغیرہ کے ہوئے. بہرحال وہ ان چیزوں کو بھی میں وٹنس ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے ایک بڑی روانی کے ساتھ بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی کلب کی ایک رپورٹ پیش کی. اور تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. بہت بہت شکریہ سر فار یور ویلیویبل کمنٹس. اور اب ہم جاتے ہیں روٹری کلب آف ایمن آباد. تو پریزیڈنٹ جہاں پہ موجود ہیں ابرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی اس میٹنگ میں کلب آفیشل میٹنگ میں جناب عزت مآب مبارک علی شاہد صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں. آر سی ایمن آباد کے زیر انتظام اس وقت ظفر علی خان ٹرسٹ اسپتال گجرانوالہ میں کام کر رہا ہے, جس میں کافی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر مریض میڈیسن مفت لینے کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کلب کی طرف سے اس سال پولیو کے جتنے بھی کمپین ہوئی ہیں ان میں ہم نے لاریوں پر اور ریلوے اسٹیشن پر کیمپ لگائے ہیں, جس میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. ہمارے اب جو کورونا کا سیزن چل رہا ہے, اس ہمارے کلب میں گجرانوالہ میں اور شیخوپورہ میں ڈی سی او صاحبہ اور ای ڈی او ہیلتھ صاحب کو ہم نے وہ کٹ پولیو کی بنوا کر کپڑا اس کو سلائی کرا کر ہم نے وہ کٹیں فراہم کی ہیں. وہ ان کی تعداد تقریباً 450 کے قریب ہے. اس کے علاوہ روٹری کلب ایمن آباد کی طرف سے روٹین ویکسینیشن کو بہتر بنانے کے لیے روٹری ویکسینیشن سینٹر کام کر رہا ہے, جس میں روزانہ 50 کے قریب بچوں کو لوگ حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے آتے ہیں, جو کہ بالکل مفت لگائے جاتے ہیں. اور حفاظتی ٹیکے لگانے کے بعد گفٹ بھی دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ اور ہمارے ان دنوں میں ہمارے کلب میں تقریباً 200 خاندان کو راشن بھی تقسیم کیا ہے, جن کی مالیت تقریباً 50,000 کے قریب بنتی ہے. ہمارا نیکسٹ جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ جو روٹین ویکسینیٹر ہیں جو یونین کونسل میں کام کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو حفاظتی کٹ, ماسک اور گلوز فراہم کیے جائیں. وہ ڈرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے تو ابھی ان کو مل نہیں رہے, لیکن ہمارے کلب نے فیصلہ کیا ہے کہ شیخوپورہ اور گجرا کاموکی کے جو ویکسینیٹر ہیں ان 2 ڈسٹرکٹ میں ہم ان کو ویکسینیٹر کو حفاظتی کٹ اور ماسک کا فراہم کریں. اس کے لیے ہم نے تیاری کر لی ہے اور ہمیں کپڑا مل گیا ہے تاکہ ہم وہ سلائی کرا کے ان 2 ہفتوں میں ہم ان ویکسینیٹر کو حفاظتی کٹ فراہم کر دیں. جو ہم نے کٹ ڈی سی او صاحبہ کو اور ای ڈی او ہیلتھ صاحب کو فراہم کی ہے, ان کی سنیپ بھی میں اجازت چاہتا ہوں کہ وہ ذرا ہم آپ کو دکھا دیں. یہ ذرا اسکرین تھوڑا سا ہٹائیں تاکہ وہ ہم اعزاز صاحب ان کے اسکرین ذرا شیئر. ہاں
جی یہ جو اپنا سی او ہیلتھ صاحب ہیں ان کو ہم مفاصلی کٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ یہ سی او ہیلتھ شیخپورہ ہیں اور ڈی ایچ او شیخپورہ ہیں. ان کو ہم مفاصلی کٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے روٹری کلب آف امن آباد کے لیے. تھینک یو. میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں مبارک علی شاہد صاحب کا، تعظیم صاحب کا اور ڈاکٹر نور الزمان صاحب کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی کلب کی رپورٹ پیش کر سکیں. اور میں دعا کرتا ہوں جناب مبارک علی شاہد صاحب کو کہ ان کا سال ہمارے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا. انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی سے نوازے. That's really great. میں چاہوں گا کہ ڈی جی صاحب آپ کمنٹس دینا چاہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے سر. اچھا پہلے یہ اچھا ڈاکٹر صاحب نے یہ رپورٹ پیش یہ بہت اچھی ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے، یہ کرونا کے لیے اور اس سے پہلے یہ پولیو کے لیے بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں. گائے بگائے ان کی وہ پوسٹ ہمیں ملتی رہتی ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا مطلب ایک ہیلدی سائن ہے کہ کلب میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور اس طرح کے پروجیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ ایک جو ہیلدی کلب ہے اس کے لیے یہ ممبرشپ پہ توجہ دینا، فاؤنڈیشن کے لیے کام آنا، ڈسٹرکٹ کے ایونٹس میں حصہ لینا، جو روٹری کے پروگرامز ہیں ان کا حصہ بنا، مطلب یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آپ چیزوں کو سامنے رکھیں. یہ آپ کے ہیلتھ کے جو پروگرامز ہیں پولیو کے لیے ہیں اور باقی جو پروجیکٹ ہیں یہ بہت اچھے ہیں. اور اپنے ساتھ ساتھ آنے والے ٹائم پہ اگر یہ اپنی ممبرشپ کی طرف، ریگولر کلب میٹنگز کی طرف اور ڈسٹرکٹ کے جو پروگرامز ہیں ان میں آپ حصہ لینے کے لیے جب آپ آگے آئیں گے تو پھر آپ بیانڈ کلب ایک جو ہماری لیڈرشپ ہوتی ہے آپ اس میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ بھی ہمارا ایک ریکویسٹ ہوتی ہے ڈسٹرکٹ گورنر کی کہ اپنے جو روٹیرینز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، کلب لیڈرز ہیں ان کو یہ موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ جو ڈسٹرکٹ کے پروگرامز ہیں اور جو روٹری انٹرنیشنل کے جو لیٹ پروگرام ہیں آپ ان کی طرف زیادہ توجہ دیں، ممبرشپ کو اسٹرانگ کریں، فاؤنڈیشن کو ₹10 $10 $20 $50 100 جتنے بھی ہو سکتا ہے یہ بھی آپ اس کا حصہ بنیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واپس بھی آپ کو ہو جاتی ہیں. فاؤنڈیشن جب یہ آپ نے جو پروجیکٹ کرتے ہیں اس میں بھی واپس آ جاتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ابرار. اور یہ آپ اپنی کلب کی رپورٹ پیش کر رہے تھے روٹری کلب امن آباد کی. جی اوور ٹو ڈاکٹر نور. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور اب ہم چلتے ہیں گجرانوالہ کیپٹل کی طرف. تو میں چاہوں گا کہ سندھو صاحب آپ رپورٹ پیش کریں گجرانوالہ کیپٹل کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی آ رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ڈی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کرونا ہے اور اس کرونا میں میرے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں طاہر وقاص صاحب، وہ انٹرنیٹ نہ سمجھنے اور نہ چلانے کی وجہ سے وہ آج کے اس آفیشیل وزٹ میں نہیں آ سکے. تو میں محمد صدیق سندھو اسسٹنٹ گورنر الیکٹ تو آپ کی اجازت سے کلب کی رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ویلکم کہتا ہوں. اور جتنے بھی پی ڈی جی اور میرے سینئر روٹیرین جو سن رہے ہیں سب کو میں ویلکم کہتا ہوں. سر میرے کلب کے 6 ممبر ہیں. ایک پال ہیرس فیلو ہے اور میرا کلب چارٹر ہوا 6 اپریل 2018 کو. تو اس میں سر گجرانوالہ میں ہم نے
गुजरांवाला में हम कर रहे हैं काम, मौलाना जफर अली खान ट्रस्ट हॉस्पिटल है अहमदाबाद, और हम दोनों क्लब मिल के इस पे काम कर रहे हैं। और वहाँ पे सर एक हमने डिस्पेंसरी कैंप की है जिसपे 20 रुपए की पर्ची हमने रखी हुई है, और वहाँ पे लोगों का मुफ्त हम टेस्ट करते हैं और उनको मुफ्त अद्वियात देते हैं। उसके बाद गवर्नर साहब 3 कूलर हमने लगवाए हैं, एक गुजरांवाला बस स्टैंड पे और एक वहाँ पे डिस्पेंसरी पे, और एक मैंने आपके घर के पास मड़िया मस्जिद है, आज भी वो वहाँ पे लगा हुआ है कूलर, और उस पर नंबर प्लेट भी है, वहाँ पे मैंने वो कूलर लगवाया हुआ है। तो वहाँ पे मैंने पिछले साल डीजी साहब मुश्ताक साहब को इनवाइट किया था, उनसे टाइम मांगा था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो बिजी थे, वो नहीं आ सके। मेरी ख्वाहिश थी कि वो आते और वो वहाँ पे उसको करते, लेकिन वो ना हो सका। पिछले साल गवर्नर साहब हमने 2 पोलियो कैंप लगाए, इस साल हम नहीं लगा सके क्योंकि कोरोना की वजह से वो नहीं हो सका। गरीब और मुस्तकीन अफराद में हमने राशन तकसीम किया। अगर आजाद साहब पिक्चर दिखा दें तो वो राशन वाली। उसके बाद गवर्नर साहब हम हर साल जो रमज़ान होता है, रमज़ान में हम लोगों की इफ्तारी करवाते हैं। पिछले साल हमने इफ्तारी करवाई है, अगर आजाद साहब तो पिक्चर दिखा दें। तो इस साल नहीं हम इफ्तारी करवा सके क्योंकि ये कोरोना की वजह से। उसके बाद गवर्नर साहब 200 किट्स हमने फराहम की, उसके साथ सैनिटाइजर भी दिए और मास्क भी दिए। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट है गवर्नर साहब जो आपके इल्म में लाई मैंने, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरे सीनियर रोटेरियन सुन रहे हैं, अगर मैं इसमें कोई सही तरह ना बोल सका या ना कह सका तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने रिपोर्ट दी। मैं गवर्नर साहब आपके कमेंट से आ रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि मैं सदीक जट को मुबारकबाद देता हूँ। ये कैरेज में पहली दफा आज बोला हूँ और कमाल का बोला, बहुत खूबसूरती के साथ इसने अपना हक अदा किया और इतनी रवानी के साथ इतनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया। तो सदीक डियर, आप भाई हैं छोटे, मैं बिल्कुल आपको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे याद है कि आप बहुत सारे मामलात में जो एक डिस्ट्रिक्ट को बहुत करीब से आप जानते हैं, जो लोग जानते हैं उनमें आप भी एक हैं, और एक आदमी का इतने अच्छे अंदाज में अपनी क्लब की प्रोजेक्शन करना, क्लब की बातें करना, बहरहाल ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने ये जो बात की है कि वो जफर अली ट्रस्ट हॉस्पिटल के साथ आप लोग एसोसिएट हैं, ये यकीनन एक बड़ा हॉस्पिटल है और खिदमत खला का काम कर रहा है। आपने डिस्पेंसरी भी वहाँ पे है, और ये जो 3 कूलर की बात की है, और इसमें एक आपने कहा जी ये कूलर यहाँ पे मेरे घर के साथ भी पास भी लगाया हुआ है। मैं इंशाल्लाह जब भी आप मुझे कॉल करेंगे हम वहाँ पे जाएंगे, और उसकी चूंकि वो मेरे घर के बिल्कुल पास है, उसकी देखभाल करना भी मेरे ऊपर भी फर्ज है। अगर मुश्ताक साहब किसी मसरूफियत की वजह से आपको ज्वाइन नहीं कर सके तो मैं तो अवेलेबल हूँ 24 घंटे इस काम के लिए। तो जब भी आपको ये टाइम, हम वहाँ पे जाएंगे और उसको बाकायदा हम देखेंगे भी और उसकी लुक आफ्टर भी करेंगे। आपने 200 किट्स, मास्क, सैनिटाइजर का जिक्र किया। आजकल के दौर में, आजकल के हालात में जो कोविड-19 है, इसके लिए आपकी ये बहरहाल एक बड़ी बात है। और अगेन मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि रोटरी क्लब गुजरांवाला कैपिटल की एक्टिविटीज आपने एक बड़े एहसन तरीके से आपने पेश की। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। And of course, last but not least is the ग्रेटर शाहीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिजवान अहमद साहब से कि वो ग्रेटर शाहीन की रिपोर्ट पेश करें। ओवर टू रिजवान अहमद। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एवरीबॉडी। डीजी साहब, थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारी रिपोर्ट सुन रहे हैं। तो मैं अपनी रिपोर्ट स्टार्ट करता हूँ। मैं क्लब प्रेसिडेंट हूँ ग्रेटर शाहीन क्लब का, और जो हमारा मेन फोकसिंग प्रोजेक्ट है रोटरी मॉडल हाई स्कूल शेरा कोट, जो जैसे कि आपको सबको पता है कि उधर हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन के बुक्स वगैरह जितनी ईच एंड एवरीथिंग एक्टिविटीज़ है हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं इसके लिए।
اور اس میں بتاتا جاؤں کہ اس سال ہم نے اس میں امینڈمنٹ یہ کیا ہے کہ ہم نے اس میں سولر پینل جو ہے سولر پرووائڈ کیا ہے، جس کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ گرانٹ بھی کی تھی. ڈسٹرکٹ گرانٹ کے لیے جیسے کہ ڈسٹرکٹ گرانٹ ہمیں ملی اور اتنا ہی ہم نے ہمارے کلب ممبرز نے مل کے ڈال کے ہم نے سولر پینل پرووائڈ کیا شیرا کوٹ اسکول کے لیے. اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں اس کے اندر. اور کووڈ-19 کے اندر میں بتاتا جاؤں کہ ہم نے ڈفرینٹ کلبس لاہور کے ملا کے ہم نے 700 فیملیز کے لیے راشن ڈسٹریبیوشن پروگرام کیا، جس کے اندر جی جی مبارک علی شاہد صاحب کو بھی انوائٹ کیا تھا ہم نے. اور اس طرح کا سلسلہ چلایا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ فیملیز کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور کووڈ-19 کے اندر پھر ہم نے اب جو ہم پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں کہ یہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ ہو سکے، کیونکہ حکومتی سطح پہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اتنا یہ کرونا پھیل رہا ہے. تو اس کے لیے اور ٹیسٹ بھی بہت ایکسپینسیو ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کلب ممبرز مل کے کہ ہم ٹیسٹنگ کٹس پرووائڈ کریں اور ایک ایسی لیبورٹری بنائیں جہاں فری آف کاسٹ یہ ٹیسٹ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. میری اتنی ہی رپورٹ تھی فی الحال کے لیے، تو میں نے پیش کیا ہے. تھینک یو ٹو بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اینڈ آپ کے جو بارے میں ڈی جی صاحب سے کمنٹس لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کا کلب بالکل آخری تھا تو اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ ڈی جی صاحب کو انٹروڈیوس کیا جائے اور ان کے جو ہے اپنا فائنل ریمارکس بھی لے لیے جائیں اوور آل تمام کے تمام کلبس کے بارے میں. تو میں گزارش کروں گا ہماری ساتھی اور بہت سیزن روٹیرین طیبہ گل سے کہ وہ انٹروڈیوس کریں ہمارے آج کے چیف گیسٹ جناب مبارک علی شاہد صاحب کو، کہ ہم ان کو پھر بلائیں گے آپ کے پاس. تھینک یو. Thank you very much, Dr. Noor. You are very kind. And first of all, respected DG Mubarak Shahid, PDG Shamsi, PDG Mir Arif Ali, DGE Tazim Ahmed, and my dear Rotarians. It's really honor for me to introduce our very dear DG Mubarak Ali Shahid. تھوڑا سا مجھے جو انٹروڈکشن کے لیے میں نے بائیوگرافی پڑھی اور آپ کی بہت خوبصورت جو ہمیں بک ملی ہوئی ہے اسی میں سے، تو میں جسٹ اسٹارٹ کرتی ہوں کہ پرسنل فرسٹ ڈی جی مبارک علی شاہد ان کی پرسنل لائف کے متعلق اور پھر آہستہ آہستہ میں آگے روٹری پہ آؤں گی. ڈی جی مبارک علی شاہد he born in Lahore and he had a passion to think big and to do big things. And he was a student, active student, and he participated most of the social activities in their college life. And he is also completed his degree Islamic Studies, University of Punjab. He started his professional career as a real estate enterprises, and he is also a remaining part of this business. Mubarak Ali Shahid when he joined Rotary, تو Rotary کی ان کی جو لائف ہے اس کے متعلق تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں گی. He joined Rotary in 2000 as a member of RC Lahore Kent. He served as a president of his club in 2007-2008 and received award as a best Rotarian of the years at district level, which was 3272 at that time. It's a really good appreciation. I think a bahut badi baat hai ye. He also served as the assistant governor year 2008-2009. He was also chair and
and he in 2010-11, and he was deputy governor 2013-14, and also the big thing, he was Atlanta Convention Promotion Chair in 2016-17. I think مجھے یاد ہے وہ والا دور آپ کا کہ جب آپ ایک بہت ہیٹ پہن کے آتے تھے اور دیٹ واز دا ٹائم کہ آپ پوری ڈسٹرکٹ آپ کو پہچاننے لگی تھی. He was also elected, and then after that he was elected as a district governor 2019-20, and he now I will also to introduce his some of the achievement. He attended 6 Rotary International Convention, and he was popular, very popular personality in the districts, and he is also yes, he's also attended one of the he was also chaired the Rotary International Institute Indonesia, جس میں ہم سب لوگ بھی گئے تھے, and we really enjoyed. He also received awards, one of the most award, polio free world award, which one is the regional award, and Rotarian Mubarak Ali Shahid is also. Now I would like to یہ تو ان کی پوری روٹری کی ہسٹری تھی. ابھی ان کی جو ان کی پرسنل لائف ہے اور اس کے متعلق ہے کہ ہی از ہیپیلی میرڈ ود سیمی بھابھی, and she is a very strong lady, and she is running also her own business, and he have a three son, and he have been blessed on 4 children, 3 sons and 1 daughter. And Dr. Rotarian Mubarak Ali Shahid, he is our very dear DG, district governor, and he is his family is like is our Rotary family, and they are all very popular. Now I will present our very dear DG Mubarak Ali Shahid to you. Thank you very much, Taiba Gul, senior Rotarian from Islamabad. اتنا خوبصورت اور اتنی محبت کے ساتھ آپ نے انٹروڈکشن کروایا. آج کا جو آفیشیل وزٹ ہے یہ ایک ورچوئل آفیشیل وزٹ ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلے میں وہ کلب پریزیڈنٹ جو آج ہمارے ساتھ ہیں, وہ جو ڈسٹرکٹ کے, اور یہ آپ لوگوں کا ایک اعزاز حاصل ہے کہ آپ جو ہماری روٹری کے پہلا آج جو ورچوئل یہ جو وزٹ ہو رہا ہے, یہ آپ کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ آپ سے ہم آغاز کر رہے ہیں. اور پچھلے 2-3 مہینے سے چونکہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکی, تو جو آپ ٹرینڈ سیٹلر ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کیری آن رکھیں گے. تو سب سے پہلے تو روٹری کلب لاہور ساؤتھ کے پریزیڈنٹ عمیر, اور دین پریزیڈنٹ لاہور شمع احمد حسن, پریزیڈنٹ سمن آباد نعیم احمد جو اس ٹائم ہمارے پاس تھے, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ آگے جی امن آباد ڈاکٹر ابراد, پریزیڈنٹ کیپٹل صدیق جٹ, اور پریزیڈنٹ یہ جو گجرانوالہ کیپٹل ہے جی, اور اس کے بعد ہیں گریٹر شہین کے رضوان احمد. دین وی ہیو great personality of our district, DG Tazim Ahmed, and district governor, past district governor Muhammad Saeed Shamsi Saab, past district governor Mir Araf Ali Saab, club presidents, president from other club, especially Nargas Nasser from Islamabad club, and other Rotarians, Rotractors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. تعظیم احمد پریزیڈنٹ سر گورنر الیکٹ کا میں بہت مشکور ہوں, جن سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو آج مینیج کریں, اور یہ جو ہماری ایک ڈسٹرکٹ گورنر کے وزٹ کے لیے اس کو آپ کریں. سب سے پہلے ان کو یہ سسٹم پرووائڈ کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں, اور اتنے روٹیریزن کو اکٹھا کرنے پہ ایک پلیٹ فارم پہ میں ان کا بہت مشکور ہوں. ہم نے پروجیکٹ کا ذکر کیا, اور یہ
रोटरी क्लब्स हैं, इन्होंने अपनी अपनी हैसियत में, क्योंकि हम रोटेरियन हैं ही अपने आप को, जिन्होंने वक्फ किया हुआ, आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लगे। आप हेल्थ पे काम कर रहे थे, आप पोलियो में काम कर रहे हैं, आप लिटरेसी में काम कर रहे हैं, और आप आजकल जो डिसास्टर है हमारे लिए उस पर आप काम कर रहे हैं। उसका हमने तफसील से आपसे सुना भी, आपको एडमायर भी किया, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम आपका पार्ट एंड पार्सल रहेंगे। रोटरी की मजबूती के लिए या रोटरी क्लब की एक मजबूती के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो मेंबरशिप की होती है, कि आप अपने मेंबरशिप को मजबूत करें, और जो एक ऐसे रोटेरियन को अपना हिस्सा बनाएं कि जो बड़ी देर तक आप लोगों के साथ कर सकें। ये मेरी बहरहाल ये एक मैसेज है रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का भी, कि सबसे पहले अपनी मेंबरशिप को स्ट्रांग करें, और उसके बाद फाउंडेशन की बारी आती है। जितना भी आप हो सकता है फाउंडेशन के लिए काम करें। प्रोजेक्ट में ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, आपकी जो पार्टिसिपेशन है, उसके लिए मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा। ओवरऑल ये एक आज हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और हमने बार बार इसका जिक्र किया भी। मैं जितने भी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, मेंबर्स हैं, और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, आप उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के साथ है, आपको कभी भी कोई ज़रूरत पेश आएगी तो हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ खड़े होंगे। तो इन्हीं अल्फाज पे कि आज का मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक वर्चुअल एक हमारा है जो गवर्नर ऑफिशियल विजिट है, आप आज से उसके भी बानी हैं। एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल द क्लब्स, स्पेशली हमारा कुछ एक दो अनाउंसमेंट्स थी। एक तो हमारा जो कन्वेंशन था, कन्वेंशन हमारा ये जो वर्चुअल कन्वेंशन भी होगा वो 20 से लेकर कुछ 26 तारीख तक का जून को वो भी तय हो गया है। हम अभी ये ईद के फौरन बाद हम अपनी भी इसको डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस भी हम प्लान कर रहे हैं, वो भी इसी तरीके से जो ये होगी वर्चुअल डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होगी। अभी 5 दिन के लिए हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और बड़ा कामयाबी के साथ वो वर्चुअली रॉयला हमने किया, वो भी एक कामयाबी का एक बहुत बड़ा एक संग मील साबित हुआ। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो आने वाले टाइम पे हम डिस्ट्रिक्ट को जो है डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, और इनमें जो क्लब्स की इन्वॉल्वमेंट है और उनकी रिकग्निशन है इंशाल्लाह वो भी होगी। जिस लेवल पे जिस क्लब ने काम किया है हम इंशाल्लाह उनको वो जो है ना वो उनके काम के मुताबिक हम एडमायर भी करेंगे और उनको अवार्ड्स भी देंगे। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिफोर वी क्लोज कम टू द एंड, मैं समझता हूँ कि बहुत सी इनोवेटिव एक्टिविटीज और उसके बानी जैसे आपने कहा, या वर्चुअल जो आज हमारा ये सारा जो ऑफिशियल विजिट था करवाने वाले, उनको सुने बगैर तो हम आगे नहीं चल सकते। तो मैं चाहूँगा कि डीजी ताज़ीम साहब वो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें। तो ओवर टू डीजी ताज़ीम साहब। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगा आज मुझे गवर्नर साहब का पहला ऑफिशियल विजिट, और हमें बड़ी खुशी है कि ये सारा हमारी टीम ने ऑर्गेनाइज किया जो पिछले 2 महीने से ट्रेनिंग ले रही है। और आप डॉक्टर साहब कंग्रेचुलेशन, आपने इसको बहुत अच्छा कंडक्ट किया, नदीम साहब ने किया, तैयबा ने पार्टिसिपेट किया, और गवर्नर साहब को अच्छे तरीके से वेलकम किया, और तमाम क्लब प्रेसिडेंट बड़े अच्छे तरीके से, मैं इसको मॉनिटर कर रहा था कि मेरी ट्रेन की हुई टीम किस तरह चल रही है। तो एवरीथिंग इज वेरी राइट, वेरी नाइस। और हमारे साथ कुछ गेस्ट जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट 700 से, अभी इनको भी हम क्लोज करने के बाद फिर इनको भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ पीडीजी मीर आरिफ अली साहब हैं, पीडीजी सईद शमसी साहब हैं, कराची से हमारे दोस्त हैं, हमारे अमृतसर से हमारे साथ डॉक्टर एनची अरोरा हैं, ये लाहौर सुनाएंगी। इसके बाद हमारे और काफी दोस्त हैं। ये एक्चुअली जो गवर्नर ऑफिशियल विजिट है, थैंक यू गवर्नर साहब, हमने कोशिश की है कि अब फ्यूचर में यही कुछ होना है हमारे साथ। तो कुछ चीज़ों का लैप्स शायद रह गया है, तो वो हमें देखना है, क्योंकि किसी क्लब के साथ उसका असिस्टेंट गवर्नर होना बड़ा ज़रूरी था। मैं जो पीछे बैठा मॉनिटर कर रहा हूँ,
चूंकि ये फर्स्ट टाइम था तो इट वाज नेसेसरी कि कोई क्लब जब ऑफिशियल विजिट करवाए तो सबसे पहले अपने असिस्टेंट गवर्नर को फ्रंट पे लाए और असिस्टेंट गवर्नर अपने क्लब को प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस करवाए। ये मेरी राय है, चूंकि बैक एंड पे मैं बैठा सारी चीजें देख रहा हूँ। तो आपको गवर्नर साहब पहला वर्चुअल ऑफिशियल विजिट मुबारक हो और हमारे तमाम दोस्तों की काविशें। इसके बाद इस मीटिंग को ऑफिशियली क्लोज करेंगे वोट ऑफ थैंक्स के बाद, और उसके बाद फिर हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। हमारे पास जो अभी वी हैव आवर गेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट 700 डॉक्टर नोमी, who will come up after 5 minutes after closing this meeting and will introduce you. So thank you very much. इसके बाद over to moderator. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है अपना शुक्रिया अदा किया तमाम जो हमारे मेहमानान हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे कि मीटिंग क्लोज होने के बाद इंट्रोडक्शन भी होगा और थोड़ी सी फेलोशिप भी होगी। हमारे पास डॉक्टर आंचल भी यहाँ पे मौजूद हैं, सईदा आसमा भी यहाँ पे मौजूद हैं और भी बहुत सारे साथी हैं। तो वो बाद में जो है उस साइड पे भी हम जाएंगे। लेकिन बिफोर दैट हमारे हिमाक से मैंने इनको फर्स्ट टाइम जब पेट्स हो रही थी उस वक्त पहली दफा वहां पे देखा कि कितने हिमाक से ये हर चीज में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि जितनी भी ये आज 31वीं मीटिंग हो रही गालबन, ये बड़े हिमाक से उसमें शामिल रही तमाम मीटिंग्स में। फिर रायला अगर देखें तो उसमें भी शामिल थी, उसमें भी इन्होंने बहुत सारे नोट्स इकट्ठे किए। तो मेरी मुराद जो है वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए अलमास ज़ाहरा से है। अलमास ज़ाहरा विल नाउ कम अप फॉर वोट ऑफ थैंक्स। ओवर टू अलमास। Thank you, Noor Saab, Dr. Noor Saab, for your precious words. Assalamu alaikum all. DG Mubarak Ali Shahid Saab, DG Tazim Ahmed Kamboz Saab, PGD Shahid Samsi Saab, and PGD Mir Arif Ali Saab, and all other my fellow Rotarians. First of all, I am thankful to DG Tazim Ahmed for giving me the opportunity to present the note of thanks to our respectable participants. This is our district's first ever virtual official visit of district governor. Our district governor, Mubarak Ali Shahid, is present here. I am very thankful to him that he gave us his precious time. And in this, I will also congratulate the 7 Rotary clubs who presented their projects here. We are highly obliged to the governor for his time for this unique event. He made and DG Tazim, who made this event a unique one. I am also grateful to our respectable guests, PGD Shahid Shamsi Sahab, PGD Mir Arif Ali Sahab, our guests from around the world, and all the prominent Rotary leaders who are contributing a lot towards the humanity. All of you are doing a great job and should be recognized as the precious humans. Thanks all. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. And officially this meeting is adjourned for this particular section. And now we move to the other part और उसको हम लेके चलेंगे. लेकिन यहाँ पे हमारे दोस्त दर्शन लाल भी हैं, यहाँ पे हमारे दूसरे दोस्त जी. ठीक है, ठीक. आवाज ज्यादा